ہوگا کہ انہی دنوں میں چیف الیکشن کمشنر صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ میڈیا کی زینت بنا تھا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ اسی رات جب یہ 10 پریزائڈنگ آفیسر جو ہے یہ مل نہیں رہے تھے، گم ہو گئے تھے، تو انہوں نے بار بار کوشش کی چیف سیکرٹری پنجاب سے رابطہ کرنے کی اور آئی جی پنجاب سے رابطہ کرنے کی، تو دونوں افسر جو تھے وہ رابطے میں نہیں آ رہے تھے اور وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی اسسٹنٹ کمشنر یا کوئی ڈپٹی کمشنر یا کوئی ڈی پی او لیول کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت جو ہے یہ دھاندلی ہوئی، اور اس کو جو اس وقت کی جو ہے وہ مشیر تھی فردوس عائشہ کوان، وہ باقاعدہ اس کو سپروائز کر رہی تھی۔ اس میں پنجاب گورنمنٹ اور وفاقی حکومت، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خود پرسنلی اس میں انوالو تھے، تو لہٰذا جو ہے یہ الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے کہ ان کو طلب کرے اور ان کو پروسیکیوٹ کرے۔ یہ ایک ایسی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جس نے مستند طور کے اوپر یہ ثابت کیا ہے کہ حکومت کس طرح سے جو ہے وہ اس دھاندلی میں جو ہے وہ ملوث تھی۔ باقی آج ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں جو بائی الیکشن ہے خانیوال کی سیٹ پی پی 206 میں، تو اس کے متعلق ہم اپنی مقامی قیادت کو اور جو ہمارے یہاں پہ ورکرز ہیں، ہمارے پارٹی عہدیدار ہیں، تو ان کے ساتھ مشاورت کے لیے اور کس طرح سے ہم نے اس الیکشن کو جو ہے وہ بھرپور انداز میں کنٹیسٹ کرنا ہے، تو اس کے متعلق جو ہے وہ ہم ان سے جو ہے وہ بات کرنے کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ پی پی 206 کا جو الیکشن ہے اسے ہم نے ہر قیمت پہ فری اور فیئر بنانا ہے۔ اگر اس میں الیکشن کمیشن کے اختیارات کے اوپر تجاوز کرتے ہوئے حکومت نے کوئی اس قسم کی کوشش جو وہ سیالکوٹ میں پہلے کر چکی ہے، تو ایسی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، اور یہ پی ڈی ایم کا بھی اور پی ایم ایل این کا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ تعالی، اور یہ ہماری سیاسی جدوجہد ہے کہ ہم نے اگلے سال فری فیئر الیکشن جو ہے وہ اس قوم کو لے کے دینے ہیں۔ اس ریاست کا، اس قوم کا، اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ فری اور فیئر الیکشن میں ہے، ووٹ کو عزت دینے میں ہے، ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنے میں ہے، نہ کہ تبدیل کرنے میں۔ آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عوام کے فیصلے کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا، ووٹ کی عزت نہیں کی گئی، ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کی بجائے اسے ہر مرتبہ جو ہے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، اور 2018 کی جو تبدیلی ہے اس نے جو ہے وہ تباہی لے کے آئی ہے، اور اس نے اس ملک کی اکانومی تباہ کر دی ہے۔ گورننس لیول جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ آج کس منہ سے یہ حکومت جو ہے لوگوں کا سامنا کر رہی ہے، یا یہ پوری دنیا کا سامنا کرے گی؟ کہ ایک دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، ہم اسے جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پہ جو ہے وہ ڈیل کریں گے۔ ایک دن پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، ایک دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو باہر سے جو ہے وہ اس ملک میں دہشت گردی کے لیے جو ہے وہ فنڈز مہیا کیے جا رہے ہیں، اور دوسرے دن جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کر رہے ہیں۔ اور وہ جو 11 پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے آج تک ابھی تک ان کے گھروں میں کوئی حکومت کا آدمی نہیں جو ہے وہ جا سکا، کسی منسٹر کو یہ توفیق نہیں ہو سکی کہ وہ ان کے جنازے میں جو ہے وہ شرکت کر سکے۔ تو جب پولیس کا جو لا انفورسنگ ایجنسی ہے اس کا مورال اس حد تک جو ہے وہ اگر گرا دیا جائے گا، تو پھر اس کے آپ بعد مجھے بتائیں کہ اس ملک میں لوگوں کے، عام آدمی کے جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ کون کرے گا؟ تو اس طرح سے جان میں جائے گا، قوم پوری نقصان میں جائے گی۔ اس لیے جتنی جلد ممکن ہو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ عوام سے رجوع کیا جائے اور فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہوں، تاکہ جو لوگ جو ہے وہ عوام کے صحیح نمائندوں کے طور پہ سامنے آئیں، وہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور بیٹھ کے جو ہے ملک کو اس تباہی سے جو ہے وہ نکالیں۔ بہت شکریہ۔ یہ فیصلے جو ہے وہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے ان کو پری ایمپٹ نہیں کر سکتے، وہ سربراہی اجلاس ہے،
اور اس میں جو بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سربراہ فیصلہ کریں گے، یقیناً مہنگائی آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ابھی تو یہ جو انہوں نے بجلی اور پٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، ابھی تو آنے والے جو ہے وہ 2 مہینے میں جب گیس کا جو ہے وہ بحران ہوگا، گیس مل نہیں رہی ہوگی، کسی کا چولہا جو ہے ویسے ہی ٹھنڈے کر دیے ہیں تو ویسے بھی جو ہے وہ گیس کی وجہ سے بھی ٹھنڈے ہو چکے ہوں گے، اور مہنگائی جو ہے وہ اس حالیہ اضافے کی وجہ سے اور بڑھے گی، تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا اتحاد جو ہے مہنگائی کے مسئلے سے جو ہے وہ اس کو صرف نظر کر سکتا ہے۔ یقیناً آج پی ڈی ایم کی میٹنگ میں جو ہے وہ کوئی بڑا فیصلہ یا سخت فیصلے جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہوں گے۔ مہنگائی پر وہ ایک لطیفہ ہے، پہلے سال یہ کہتے رہے کہ مہنگائی پچھلی حکومت کی وجہ سے ہے، پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو کہنے لگے کہ مہنگائی مافیاز کی وجہ سے ہے، پھر کچھ وقت گزرا تو پتہ چلا نہیں جی مہنگائی اصل میں کرونا کی وجہ سے آئی ہے، پھر اس کے بعد پتہ چلا نہیں جی مہنگائی عالمی منڈیوں میں بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ اب تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے۔ جو اتنے احمق ہیں، جو اتنے غافل ہیں کہ جن کو پاکستان دنیا میں سستا ترین ملک نظر آتا ہے، وزیر اعظم اور وزراء صبح شام عوام کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں۔ جو غریب آدمی، جو مزدور، جو کسان بازار میں جا کے 160 روپے کلو چینی خریدتا ہے، جو 80 روپے کلو آٹا خریدتا ہے، جو کسان 7,500 روپے کی ڈی اے پی خریدتا ہے، جو لوگ 360 روپے کلو کا تیل کھانا پکانے کا خریدتے ہیں، جو 400 روپے کلو مٹر خریدتے ہیں، ان کو اگر آپ کہیں کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے تو اس سے بڑا کیا مذاق ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات بھی آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو لوگوں تک، لوگوں کی یادداشت تک جو ہے وہ پہنچنا چاہیے کہ جب پچھلی حکومت تھی، یعنی پی ایم ایل این کی حکومت تھی، تو اس وقت سب کچھ کو سمجھتے جانتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ یہ ساری خرابیاں، یہ سارے معاملات جو ہے ہم 100 دن میں ٹھیک کر دیں گے۔ جب 100 دن آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، وہ 100 دن تو تھوڑا ہے، ہمیں 6 ماہ دے دیجیے۔ جب 6 ماہ گزرے تو پھر کہا نہیں جی ہمیں 1 سال دے دیا جائے۔ جب 1 سال بھی گزر گیا اور اب 4 سال گزرنے کو ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ جی بس اسی کے ساتھ آپ گزارا کریں۔ جی جی صورتحال ہے کہ اکٹھی رابطہ عوامی مہم شروع کر سکو یا دوبارہ پی ڈی ایم؟ دیکھیں جی، دوبارہ پی ڈی ایم میں ابھی تک، کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا، یہ بعض اوقات یہ بات جو ہے وہ مس انٹرپریٹ ہوتی ہے۔ پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو نہیں نکالا، انہوں نے تو ان کے ایک عمل کی جو کہ وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی پوزیشن ہے، اس کو انہوں نے حاصل کیا، تو ان سے وضاحت مانگی تھی کہ جناب آپ فرمائیں کہ یہ کیسے ہوا ہے، تو اس کے ری ایکشن میں انہوں نے جو ہے وہ پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا۔ تو اگر وہ واپس آنا چاہیں اور پی ڈی ایم کو وہ اس بات سے آگاہ کریں، تو یہ فیصلہ تو خیر پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ ہی جو ہے وہ کر سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں ایک متحدہ اپوزیشن کے طور پہ جو ہے وہ شامل ہے، اور اپوزیشن لیڈر جو ہمارے پارٹی کے صدر ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب، تو ان کے اوپر ان کا بھی اعتماد ہے، تو ایک متحدہ اپوزیشن کے طور پہ وہ جو ہے اس جدوجہد میں ان کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے جو ہے وہ عوام کے ریلیف کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔